السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تو سونے تو منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستان گرامی، اس وقت آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ یہ نتھیا گلی پاکستان کے خوبصورت ترین سیاحتی مقام سے اپڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں ہم۔ عید کا پہلا دن ہے، شام کے مناظر ہیں، اور سردار افتخار صاحب جو کہ نتھیا گلی میں موجود ہیں ہمارے لیے انتہائی قابل سات احترام ہے، اور انہوں نے عید کے دن سے ہی آپ کے لیے ایک زبردست سی ویڈیوز بنا کر بھیجی ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اگر آپ نتھیا گلی آئیں تو آپ کو کیسا موسم ملے گا، ہوٹلوں کے کیا کرائے ہوں گے اور وہاں پر کیا حالات ہوں گے۔ یہ ساری ڈیٹیلز ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہوں گی، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سردار افتخار صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں بڑی زبردست ویڈیوز بنا کر بھیجی ہیں اور تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کی ہے۔ دیکھنے والے تمام دوستوں عزیزوں کو میری جانب سے دلی عید مبارک، اور آج میں دیکھوں گا کہ مجھے کتنے لوگ واپس عید مبارک کا میسج دیتے ہیں اور ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے عید کہاں منائی اور کہاں سے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور یہی اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے کہ مجھے پتہ لگے گا کہ کون کہاں سے مجھے دیکھ رہا ہے، اور عید کی خوشیوں میں میرے سنگ کون کون شامل ہے، کیونکہ میں عید کی خوشیاں اپنے گھر والوں کے ساتھ تو ضرور منا رہا ہوں، لیکن میرا دل و دماغ آپ کے ساتھ ہے کہ میں آپ کو بھرپور معلومات فراہم کرتا رہوں، تاکہ اگر آپ لوگ کہیں بھی پاکستان کی کسی سیاحتی مقام پہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ یہی میرا مشن ہے، اور الحمدللہ اسی مشن میں 3 سال بیت گئے ہیں، اور ایک دفعہ پھر ایک عید الاضحیٰ میرے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے۔ تو بالکل جی، آگے چلتے ہیں، آپ کو ساری معلومات فراہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے جتنے دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ اب 1.5 لاکھ سبسکرائبر ہونے والے ہیں، تو جنہوں نے نہیں کیا سبسکرائب ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو موصول ہوتا رہے، اور پھر آپ انہی ویڈیوز کی روشنی میں اپنا ٹور پلان کریں۔ دیکھیں دوستوں، بات کی ہے کہ ملک کا کوئی بھی سیاحتی مقام ہو، چاہے وہ مری ہو، نتھیا گلی ہو، یا کوئی اور سیاحتی مقام ہو، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ فراہم کریں۔ یہاں گلیات کی اسپیشلی جو ڈائنامکس ہیں وہ مختلف جو ٹورسٹ پلیسز ہیں ان سے مختلف ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پاکستان کے طول و عرض سے تو لوگ آتے ہی آتے ہیں، لیکن عید پر خصوصی طور پر یہاں کے جو مقامی جو لوگ ہیں جس کو ہم اٹک سے جہلم تک کی تشبیہ دیتے ہیں، اور ایون لاہور تک کے لوگ بھی جن سے ہیں وہ صبح آ کر شام کو چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی کہ مری اور نتھیا گلی دو جوڑواں شہر ہیں، اور دونوں مختلف صوبے ہیں، ایک پنجاب میں ہے، ایک صوبہ سرحد میں ہے۔ یعنی کہ مری پنجاب میں اور نتھیا گلی ساتھ جن سے وہ گلیات، نتھیا گلی اٹ سیلف نہیں بلکہ گلیات بہت سارے جو علاقے ہیں وہ کے پی کے اندر ہیں۔ اب یہ پوری بیلٹ ہے، اور اس بیلٹ کا آغاز مری سے ہوتا ہے، اور مری سے ہوتے ہوئے تقریباً آپ 40 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے وہ سارے مختلف سیاحتی مقامات پر مشتمل ہے۔ مثال مری سے آپ چلتے ہیں تو مری اٹ سیلف، اور اس کے علاوہ پھر نیو مری پتریاٹا، اور پھر ادھر سے آتے ہوئے کشمیر پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ سے آگے آتے ہوئے اگر آپ نتھیا گلی کی جانب ٹرن کرتے ہیں تو سب سے پہلے خیرہ گلی، پھر اس کے بعد آپ کا جو گلیات کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے اس میں پھر ایوبیہ ہے، کوزہ گلی ہے، ڈونگا گلی ہے، چھنگلا گلی ہے، ایوبیہ ہے، خانس پور ہے، نتھیا گلی ہے۔ یہ سارے علاقے جو ان سے ہیں پھر وہ نہ صرف خوبصورتی کے لحاظ سے اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، بلکہ یہاں پر پھر سیاحوں کی ایک کثیر تعداد تشریف لاتی ہے۔ عموماً عید کے موقعوں پر یہاں پر اتنا رش ہو جاتا ہے کہ پھر جسے کہتے ہیں کہ پروگرام جاری نہیں رہ سکتا ہے، تو ایسے سلسلے میں پھر پنڈی سے آنے والی گاڑیوں کو روک دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ پہلے انفارمیشن لے کے آئیں، سوشل میڈیا کے اوپر یا دیگر جگہ پر نیوز چل رہی ہوتی ہیں، سٹی ٹریفک پولیس مری کا جو پیج ہوتا ہے اس کو آپ فالو کیا کریں۔ وہاں پر سٹی ٹریفک پولیس راولپنڈی، مری نہیں راولپنڈی کا وہ لیٹسٹ اپڈیٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ ڈی سی پنڈی کا ڈی سی مری کا
ڈی سی مری کا جو پیج ہے وہ اپڈیٹ دے رہا ہوتا ہے، کلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی والے دے رہے ہوتے ہیں، ہمارا چینل پٹواری باٹیک ٹی وی اگر آپ نے اس کو سبسکرائب کیا ہوتا ہے تو ہم لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہوتے ہیں کیا سچویشن ہے، کیونکہ 8,000 گاڑیوں سے زیادہ کے پھر وہاں پہ راستہ روک لیا جاتا ہے، مری والی سائڈ سے نہیں آنا دیا جاتا۔ اور اگر آپ اس سائڈ سے آئیں کے پی کے والی سائڈ سے، ایبٹ آباد موٹر وے والی سائڈ سے یا ایبٹ آباد شہر کی جانب سے، تو یہاں پر پھر آپ کو یہاں سے بہتر موقع ملتا ہے کہ آپ یہاں سے آ سکتے ہیں۔ اچھا، آپ روکنے کی وجہ بھی یہ کہ خاص کیپیسٹی ہے گاڑیوں کی یہاں پر داخل ہونے کی، اس کے بعد پھر پارکنگ کی گنجائش نہیں رہتی ہے، بہت لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں، تو ایسے میں پھر وہ اس ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر ایسا اقدام کرتے ہیں۔ لیکن اب حالیہ 1-2 سالوں سے ٹریفک مینجمنٹ کا جو ہے وہ ایک بڑا اچھا نظام ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ گاڑیوں کا مزید داخلے پہ بندی لگائی جاتی ہے۔ عموماً ٹریفک کا فلو جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ رتھیا گلی کی بات کریں، بازار کی بات کریں، تو اس میں کل آپ کے سامنے ہے کہ رونق تو لگی رہی ہے، اکا دکا سیاح یہاں پر موجود رہے ہیں۔ اکا دکا سے مراد جہاں ہزاروں میں آتے ہیں، اگر وہاں پر چند 100 لوگ ہوں تو پھر وہ اکا دکا ہی شمار کیا جاتا ہے۔ باقی کل تک تو ہوٹلوں کے ریٹ بڑے مناسب تھے، کیونکہ وہاں پر اتنی زیادہ ٹورسٹ کی تعداد نہیں تھی، لیکن جیسے ہی ٹورسٹ نے زیادہ آنا شروع کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہوٹلوں والوں کا موڈ بھی بدل جاتا ہے۔ رتھیا گلی اٹ سیلف مری کے مقابلے میں مہنگا ہے۔ یہاں پر بازار میں تو کچھ ایسے ہوٹل ہے جہاں پر 4-5 ہزار روپے کرائے سے ہوٹل شروع ہوتا ہے، لیکن عید کے دنوں میں وہ بھی 10 ہزار سے کم نہیں ملے گا۔ اسی طرح اوپر اگر چرچ پارک کی طرف چلے جائیں تو نارمل ڈیز میں بھی وہاں 10 سے 15 ہزار کی رہائش ملتی ہے، عید کے دنوں میں وہ 20 سے 25 ہزار پہ بھی چلی جاتی ہے۔ یہ سامنے تاج محل چکن پٹاخہ ہے، ان کا اوپر ہوٹل بھی ہے، یہاں پر نارمل ڈیز میں بھی 10 سے 15 ہزار روپے میں روم ملتا ہے، 8 ہزار سے 10 ہزار روپے میں۔ تو اس میں پھر عید کے دنوں میں یہاں پر اچھا خاصا یہاں پر بھی ریٹ اوپر چڑھے گا۔ اس کے ساتھ ہوٹل ہے، پھر آگے کافی سارے ہوٹل ہے۔ تو ہوٹلوں کے کرائے میں ریئلٹی پہ بات کرتا ہوں، میں مفروضوں پہ بات نہیں کیا کرتا۔ جو حالات واقعات جینون ہوتے ہیں تو اپنا بجٹ اتنا رکھ کے آئیں کہ اگر آپ نے رہنا ہے تو پھر آپ کو 10 ہزار کے راؤنڈ اباؤٹ میں کمرہ ملے گا۔ کم ملے تو خوش قسمتی ہے جی، میری طرف سے بھی خوشی ہوگی کہ چلیں آپ کا کم بجٹ میں گزارا ہو گیا، لیکن عموماً رش کے دوران پھر ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ بندہ اپنی تیاری کر کے نہیں آتا اور اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے میں آپ کا کام ہے کہ آپ بہتر فیصلہ کر کے آئیں۔ ریسٹورنٹس تقریباً اوپن ہوتے ہیں، ایریاز میں کوئی ریسٹورنٹ بند نہیں ہوتا ہے، اور اگر آپ اپنا کھانا پینا کرنا چاہتے ہیں، اسٹینڈ وغیرہ ساتھ لاتے ہیں، تو جہاں پر بھی کھانا پینا کریں۔ دیکھیں اس وقت سخت گرمی ہے اور جنگلات میں کہیں بھی آگ بھڑکنے کا واقعہ ہو سکتا ہے، آگ لگی بھی ہوئی ہے کافی سارے جنگلات میں، تو پلیز ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں سے کسی جنگلات کو نقصان پہنچنے کا خطرہ موجود نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی بڑی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ اس طرح کی اپنی پکنک یا ایکٹیویٹی کریں، اس کے بعد وہاں پر گند چھوڑنے کی بجائے اپنے ساتھ ریپنگ بیگ لے کے جائیں، وہاں اس میں گند لیں، جتنا بھی کچرا ہو وہاں ڈالیں، اور نزدیک ترین جہاں پر بھی آپ کو ڈسٹ بن نظر آتی ہے وہاں پر پھینک دیں۔ یہ میری آپ سے درخواست ہوگی، کیونکہ عموماً عید کے بعد یا کسی بھی ایونٹ کے بعد کتنا کچرا ہوتا ہے کہ دیکھ کے بندے کا دل خراب ہو جاتا ہے کہ یار اب کیسی قوم ہے کہ ہم یہاں پر خود پکنک منانے آتے ہیں اور جب چھوڑ کے جاتے ہیں گند بلا، تو پھر وہ کیسی حالت ہوتی ہے۔ تو یہ میری درخواست ہوگی کہ پلیز اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ باقی جو بھی راستوں کے حوالے سے، رش کے حوالے سے اپڈیٹس ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور ایک بار پھر میری جانب سے سب کو دلی عید مبارک۔